پوری دنیا کا سکون کہاں ہے بتاؤں آپ کو؟ مدینے میں ہے. کہاں ہے؟ مدینے میں. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, یہ دوا وہیں ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ. یہ دوا وہیں ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ. حضرت سیدنا سید سالار مسعود غازی کا سکون مدینے میں ہے. اگر آپ دیکھیں وارث پاک کا سکون مدینے میں ہے. سرکار مسولی کا سکون مدینے میں ہے. سرکار بازا کا سکون مدینے میں ہے. لکھنؤ کے شامینا کا سکون مدینے میں ہے. اعلیٰ حضرت کا سکون مدینے میں ہے. سرکار مفتی اعظم ہند کا سکون مدینے میں ہے. حجت الاسلام کا سکون مدینے میں ہے. سرکار تاج شریعت کا سکون مدینے میں ہے. فرماتے غضب ہی کر دیا اختر مدینے سے چلے آئے, یہ جنت سے بھی بہتر ہے, یہ جیتے جی کی جنت ہے. سرکار نظام الدین اولیاء کا سکون مدینے میں ہے. صابر پاک کا سکون مدینے میں ہے. حضرت معین الدین چشتی کا سکون مدینے میں ہے. حوصلہ احمد کا سکون مدینے میں ہے. سرکار مولا علی کا سکون مدینے میں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا سکون مدینے والے کے پاس ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ, ساری کائنات کا سکون آپ کے پاس ہے, مگر آپ کا سکون کہاں ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے میرا سکون میری بی بی خدیجہ کے پاس رکھا ہے. کہاں رکھا ہے بولو؟ آج میں حسین کی نانی کا ذکر کر رہا ہوں. نانا کا تو سنتے رہے, آج نانی کا سنو. ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ, دل لگا کے بولو. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پہلی ماں اور پہلی مومنہ. یہ علماء کی ترتیب ہے کہ جوانوں میں حضرت ابوبکر اور بچوں میں علی. یہ علماء کی ترتیب ہے, ورنہ جس دن اسلام آیا اسی دن کلمہ پڑھنے والے کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مقصد مینا اور ان کے اصحاب, ان کے ساتھ والے یعنی وہ اصحاب کہف, انہیں سکون ملتا تھا کہاں؟ جب انہیں ستاتے تھے کفار یہودی نصرانی تو وہ غار میں جاتے تھے. غار میں سنا ہے آپ اصحاب کہف والوں کی غار تو سنے, اصحاب کہف یعنی غار والے لوگ, تو وہ کہتے ہیں اعلیٰ کہ انہیں سکون جا کے ملتا تھا اصحاب کہف کو اپنی غار میں, جیسے اصحاب کہف کا سکون اللہ نے غار میں رکھا تھا ویسے ہی نبی کا سکون اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کے پاس رکھا تھا. پہلی مومنہ. میری بہنیں بیٹھی ہیں, آپ بھی بیٹھے ہیں, دھیان سے سننا اور دیکھنا یہ اسلام کتنی مشکل سے آپ تک ہے, کتنی تکلیفیں اٹھائی گئی. بہت دھیان سے میری طرف سنیں اور غور کریں. میں کیا کہہ رہا تھا؟ پہلی مومنہ. اعلیٰ فرماتے ہیں سیمہ پہلی ماں, کعبے امن و اما, حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام. سیدہ خدیجہ کون؟ وہ سیدہ خدیجہ کہ پورے عرب میں ان سے زیادہ مالدار عورت کوئی نہیں تھی. ان کے پاس حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے بے شمار اونٹ, بے شمار بکریاں, بے شمار سونا, لاتعداد سونا. میں آپ کو بتاؤں کوئی مالدار ہوتا ہے 3 4 5 6 نوکر ہوتے ہیں. کسی منتری کے پاس 10 نوکر ہوں گے, بڑے کاروباری کے پاس 20 نوکر ہوں گے, مگر سیدہ خدیجہ کے پاس اس زمانے میں 40 نوکر اور نوکرانیاں تھے. کتنے بولو؟ 40. ذرا بولو تو صحیح ہے. 40 نوکر اور نوکرانیاں, پورے عرب کی سب سے مالدار عرب. مگر اگر سیدہ خدیجہ کو مالدار صرف کہو گے تو ان کا حق ادا نہیں ہوگا. سیدہ خدیجہ صرف مالدار نہیں تھی. میں آپ کو بتاؤں, آپ کی نظر میں اگر پوری دنیا میں کوئی ایسی عورت ہو جو اس معنی میں سیدہ خدیجہ کے برابر ہو جس معنی میں میں بیان کر رہا ہوں, تو بتائیں خدیجۃ الکبریٰ صرف مالدار نہیں تھی. سنو اللہ نے انہیں کتنا بلند کیا. خدیجہ کے برابر کوئی دوسری عورت ہو تو آپ میرے پاس ایسی کوئی عورت بتائیں جس کے داماد کا نام مولا علی مشکل کشا ہو, جس کے نواسوں کا نام, جس کی بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہو, اور جس کے ناتیوں کا نام حسن اور حسین اور حسن مجتبیٰ
ایک ختیجہ اور برکتیں کتنی؟ بولو تو صحیح طرح. علی کی ساس ہے, حسنین کی نانی ہے, سیدہ فاطمہ کی امی ہے, اور حضور کی شادی شدہ زندگی کتنی تھی آپ کو پتہ ہے؟ 38 سال. کتنے سال؟ 38 سال حضور شادی شدہ زندگی میں رہے ہیں, اور ان 38 سالوں میں نبی نے 25 سال سیدہ خدیجہ کے ساتھ بتائے, اکیلی کے ساتھ. کتنے سال؟ یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے آپ کو. کتنے سال؟ کتنے سال؟ 25 سال خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ حضور نے بتائے. علماء لکھتے ہیں اگر کوئی انسان حضور کے زمانے میں حضور کے اوپر ایمان لائے اور 10 منٹ ایمان کی حالت میں زندہ ہے اور مر جائے تو اس کے مرتبے پر کوئی خاص, کوئی قطب, کوئی ولی, کوئی عالم نہیں پہنچ سکتا. تو بتاؤ جو 10 منٹ بتائے اس کا تو یہ حال ہے, اور جو 25 سال میرے نبی کے ساتھ رہی ہے خدیجہ, اس کا حال کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد یا رسول اللہ. سمجھ آ رہی میرے بھائی بات؟ اب آپ تھوڑا کم کر دو بھائی. سمجھ آ رہی میری بات؟ دیکھو آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہوگا مگر میں بڑی محنت سے اس مائک سے جوجھ رہا ہوں, مگر میں مر تو سکتا ہوں مگر ہار نہیں مان سکتا. بے شک صحیح بتا رہا ہوں, سبحان اللہ. اور میری لاش اٹھ جائے تو الگ بات ہے, ورنہ مائک وغیرہ نہیں. ایک بات یاد رکھے, جب کسی ذات کا ذکر ہوتا ہے تو علماء نے لکھا, صوفیہ نے لکھا کہ جب کسی مقبول ذات کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اور آج تو سیدہ خدیجہ کا ذکر ہو رہا ہے, بڑے دھیان سے میری طرف دیکھیں, آپ ذرا غور کریں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جب پہلی بار اسلام کی پہلی آیات آئیں 5 کی 5 اقرا والی آیتیں, تو حضور نے مکے میں جا کر کے کسی اپنے رشتہ دار مرد کو نہیں بتائی, اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں بتائی, مکے کے کسی مرد کو جا کے وہ پہلی وحی نہیں سنائی, بلکہ پہلی وحی سیدہ خدیجہ کو سنائی. پتہ ہے کیوں؟ اس وجہ سے پہلے حضور جانتے تھے کہ میں خدیجہ کو سناؤں گا, خدیجہ اپنی بیٹی فاطمہ کو سنائے گی, اور فاطمہ اپنے بیٹے حسین کو سنائے گی, اور حسین کربلا کے میدان میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا دے گا. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. اس وجہ سے عورتوں کو قرآن پڑھنا ضروری. عورتیں اگر جاہل تو مر جائے, مائیں پڑھی لکھی تو مر بچے پڑھے لکھے. مگر اب کسے پتا ہے سیدہ خدیجہ کے بارے میں؟ کون جانتا ہے اور کون جاننا چاہتا ہے؟ میں کیا کہہ رہا تھا, خدیجہ وہ ہے جسے میرے نبی نے, میرے آقا کریم سے جس کا نکاح ہوا ہے. مگر سیدہ خدیجہ کی جو حضور کے ساتھ شادی ہوئی ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے, بلکہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی اور ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے جتنے بھی میرے نبی پاک کی نکاح ہوئے ہیں اللہ کے کرم سے, تو یہ اتفاق نہیں ہے, کیونکہ میرے نبی کو اللہ نے جو میرے نبی نے پر کرم کیا تو رب نے یہ عنایت کی کہ اپنے محبوب کو رشتے دار بھی چن چن کے دیے اور یار بھی چن چن کے دیے. نہ رشتے داروں کا جواب ہے, نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے. بولو تو نہ رشتے داروں کا جواب اور نہ نبی کے یاروں کا جواب. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بیان کرتی ہے, شیخ عبداللہ محدث نے لکھا ہے, وہ کہتی ہے میں کعبے کے درمیان کھڑی تھی, کعبے میں میلہ لگتا تھا, 1 مہینے میں ایک بار, وہ 1 سال میں ایک بار عورتوں کا میلہ. کہتی مرد نہیں ہوتے تھے, میں بھی تھی. مکے کی عورتیں, کہتی میری کم عمر تھی, ایک آدمی آیا, اس نے عورتوں کو دھکے دیے. جب اندر عورتوں نے اسے دیکھا بہت دھکے دیے. مردوں کے عورتوں میں آتا ہے, مردوں کے عورتوں میں آتا ہے, مگر وہ دھکوں کی پرواہ کیے بغیر کعبے کی دیوار سے جا کے لگ گیا. دیوار کھولی کہ اپنی کتاب کھولی, اور کتاب کھولنے کے بعد اپنی کتاب میں کچھ بڑبڑانے لگا, اور پھر بولا عورتوں تم مجھے دھکے دے رہی تھی اور میں تمہیں یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں. اگر میرا علم صحیح ہے تو کچھ دنوں کے بعد اسی مکے میں اللہ
اللہ کا حبیب آنے والا ہے، اور اگر میرا علم صحیح ہے تو تم میں ایک عورت موجود ہے جو ان کی دنیا بدل دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ کہتی ہیں اور عورتوں نے تو دھکے دیے مگر میں نے اسے نذرانہ دیا۔ بے شک بولو تو صحیح، ذرا بولو تو صحیح۔ بے شک سبحان اللہ۔ کہتی میں نے نذرانہ دینے کے بعد کعبے کی طرف جھولی پھیلائی اور میں نے کہا ہے کعبے کے مالک، اگر تیرا حبیب اسی کعبے میں آنے والا ہے تو خدیجہ کی جھولی میں اس کی محبت ڈال دے۔ بے شک آج لوگ کعبے میں جاتے ہیں تو تصویریں پہلے لیتے ہیں، لائٹ پہلے چڑھاتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی ہو۔ کیا نیکی ہضم کرنا بہت بڑی بات ہے؟ نیکی کرنا آسان ہے، ہضم کرنا بہت دشوار ہے۔ سب سے بڑا کام ہے نیکی ہضم کرنا۔ اور کعبے میں جا کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں، مدینے میں جا کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں۔ معاذ اللہ، مکہ اور مدینہ کبھی جاؤ تو تصویر مت کھنچوانا۔ سنو اے بیٹے، اے بیٹے، اے بیٹے، بیٹھ بیٹے، تحقیق کرنے دو ذرا میں تھوڑا سا دور سے ہی بول رہا ہوں، میں دور سے ہی بول رہا ہوں، خراب چیز سے دوری رہنا چاہیے۔ سمجھ آیا کہ نہیں؟ آواز آ رہی میری سامنے نہیں آپ کو؟ مدینے میں لوگ جاتے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں، تصویر کھینچ رہے ہیں۔ میں نے مدینے میں دیکھا ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ یہ بتاؤ مدینہ جنت ہے اور جنتیوں کو یہ حرکتیں کرنی چاہیے؟ ذرا غور تو کرو، ذرا غور تو کرو، غور تو کرو۔ میرے اعلیٰ حضرت، سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت، ایسے ہی کوئی احمد رضا کو یاد نہیں کرتا یار۔ اعلیٰ حضرت کی بات ہی الگ ہے۔ اعلیٰ حضرت مدینے میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کے دیکھے کتا ایک سامنے آیا، کتے کو آپ نے کچھ خرید کے دے دیا، اور دینے کے بعد ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو میں نے دیکھا کتے کو دینے کے بعد رونے لگے۔ میں نے کہا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ کہتے ہیں یہ ہندوستان کا کتا نہیں تھا، مدینے کا کتا تھا، اس کا حق تو یہ بنتا تھا میں اپنے کلیجہ کا ٹکڑا اسے دے دیتا اور میری جان چلی جاتی، مگر میں نے اسے گوشت کا ٹکڑا دیا۔ اور پھر اپنی کھلی اڑاتے ہیں، فرماتے ہیں اس سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ ایک جگہ فرماتے ہیں خوف ہے سبا خراشی سگے تہبا کا، ورنہ کیا آتا نہیں نالو فغا ہم کو۔ حالت فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں مدینے جاؤں اور حضور کی بارگاہ میں پھوٹ پھوٹ کے رہوں، اپنے غم کی باتیں سناؤں، اپنا درد اپنے سرکار کو سناؤں، اپنے آقا کو سناؤں، اپنے نبی کو سناؤں۔ کہتے ہیں میرا دل تو کرتا ہے مگر مجھے ڈر لگتا ہے میرے رونے سے مدینے کے کتوں کے کان نہ چھل جائے، مدینے کے کتوں کے کان نہ چھل جائے۔ خوف ہے سبے خراشی سگے تہبا کا، ورنہ کیا آتا نہیں نالو فغا ہم کو۔ اور مدینے جاؤ تو میرا امام کہتا ہے مت حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل لو، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، کبھی مدینے جاؤ تو تصویر نہ بنانا، کیونکہ مکہ اور مدینہ تصویر بنانے کی جگہ نہیں ہے، تقدیر بنانے کی جگہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتی ہے سیدہ میں نے دعا مانگی، پہلے لوگ کعبے کو دیکھ کے دعائیں مانگتے تھے، کہتی میں نے دعا مانگی جا کے سو گئی، کچھ دنوں کے بعد خواب میں دیکھا، کہتی فرماتی میں نے خواب میں دیکھا سورج میرے گھر میں آیا، میرے گھر کے کمرے میں چلا گیا، مکے میں گھومنے لگا سورج۔ میں نے برقہ بن نوفل سے خواب کی تعبیر پوچھی، میں نے کہا برقہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ برقہ بن نوفل کہنے لگے او خدیجہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو تیرے گھر میں اللہ کا حبیب آئے گا اور تو اس کی بیوی بنے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ کہتی مجھے یقین ہو گیا، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، توجہ کرے ذرا۔ فرماتی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہ میرا باپ مر گیا، میرا بھائی مر گیا، میرا شوہر مر گیا، ساری ذمہ داری عورت ذات پر آ گئی، لمبا چوڑا پھیلا ہوا کاروبار، ملک شام میں پھیلا ہوا کاروبار اور دنیا کے ملکوں میں میرے کام چلتا تھا۔ فرماتی نقصان ہونے لگا، خسارہ ہونے لگا، عورت کو لوگ دھوکے دینے لگے، وہ تو کبھی جاتی نہیں تھی، اتنی بڑی کاروباری تھی مگر کسی نے بے پردہ کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کو بتاؤں میں سیدہ خدیجہ اتنی مالدار تھی، کاروبار کرتی تھی مگر کبھی انہیں کسی نے بے پردہ نہیں دیکھا۔ ارے کوئی دیکھتا کیسے؟ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے جو رکھا تھا، اور دیکھتا کیسے؟ ان کی گود میں سیدہ فاطمہ کو جو پلنا تھا
سیدہ خدیجہ کہتی ہے میں نے ابو طالب کو بلایا اور میں نے کہا اے جناب ابو طالب آپ کو اس وجہ سے بلائی ہوں کہ لوگ مکے کے مجھے دھوکہ دیتے ہیں, یہ فراڈ کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں تیری بکری مر گئی اور تیری بکری کو بھیڑیا کھا گیا, تیرا اونٹ کھو گیا اور میری بکری کو بیچ دیتے ہیں, چوری کر لیتے ہیں, مجھے نقصان ہو رہا ہے, مجھے ایک آدمی چاہیے جو میرے کام میں میری مدد کر سکے. جناب ابو طالب بولے میں تو مکے کے باہر تک نہیں جا سکتا. سیدہ خدیجہ بولی میں نے آپ کو آپ کے لیے نہیں بلایا ہے. کہا پھر کس کے لیے بلایا ہے؟ کہ میں نے سنا ہے آپ کا ایک بھتیجا ہے جو پورے دن مزدوری کرتے ہیں اور پورے دن مزدوری کرنے کے بعد اپنا سارا پیسہ مزدوروں کے, اپنا سارا پیسہ غریبوں یتیموں کو دے کر کے آ جاتے ہیں. وہ پورے دن مزدوری کر کے وہ شریف اتنے ہیں کہ مکے میں ان سے زیادہ شریف کوئی نہیں ہے. سیدہ کہتی ہے, خدیجہ کہتی ہے وہ بولے وہ میرا بھتیجا ہے تو ایسے ہی مگر آئے گا نہیں. کہتی میں نے کہا میں بھی کہوں گی آپ بھی کہیے گا. میں نے بھی عرض کروائی اور انہوں نے بھی کہا. تو پھر کہتی میں نے نفیسہ کو بھیجا. کہتی وہ دن آیا میں اس دن جھک کے کام کر رہی تھی اپنے گھر میں. فرماتی جب سورج نکلتا تھا تب بھی میرے گھر میں روشنی نہیں آتی تھی, جب ڈوبتا تھا تب بھی میرے گھر میں روشنی نہیں آتی تھی. فرماتی مگر جب میں جھک کے کام کر رہی تھی تو میرے گھر میں نور ہی نور پھیل گیا, نور ہی روشنی ہو گئی. میں نے کہا یا اللہ کہیں سورج نے راستہ تو نہیں بدل دیا؟ کہتی میں نے پلٹ کے دیکھا تو سورج کا راستہ نہیں بدلا تھا بلکہ پردے کے پیچھے آمنہ کا لال کھڑا تھا اور چہرے کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ پردے کے اندر سے نور پھوٹ پھوٹ کے کہتا ہے خورشید تھا کہ زور پر کیا پر کے جب کا پاخمار اور بے در کے جب کے ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ بے شک بے شک. کہتی سب سے بڑی بات یہ تھی, ذرا بولے سبحان اللہ. ان کی نگاہیں جھکی تھی. مسلمانوں نگاہ جھکاؤ اپنی نگاہیں. جس کی نگاہ میں پاکیزگی نہیں اس کے کپڑوں میں پاکیزگی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جس کی نگاہ میں پاکیزگی نہیں وہ اچھا انسان, بڑا انسان جو کسی گھر جا کے تاک جھانک کرے. خدیجہ کہتی ہے جتنے بھی آتے تھے نا تاک جھانک کرتے تھے. دیکھیں خدیجہ کیسی ہے, مگر یہ پہلا شخص آیا تھا جس کی نگاہیں جھکی تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. بھائی چائے والے بھائی, اے چائے والے بھائی, ہم ایک سے ہی پریشان ہیں. لقمان حکیم کہتے ہیں اپنے بیٹے سے, بیٹے 8 نبیوں سے ملا ہوں. کتنے نبیوں سے؟ اور 8 باتیں سیکھی, 800 باتیں سیکھی. کتنی؟ اور 800 میں سے 8 نکالی ہے, انتخاب کیا, چھانٹی ہے. اور اس میں سے ایک تجھے بتا رہا ہوں جو ضروری ہے, جب کسی کے گھر پہ جائے تو نگاہیں کنٹرول میں رکھنا, یعنی نگاہیں نیچی رکھنا. اس کی بدولت اللہ تیرے چہرے میں بھی نور دے گا, دل میں بھی نور دے گا اور آخرت میں تیرے مرتبہ پر بلند فرما دے گا. بلند فرما دے گا. سیدہ خدیجہ کہتی ہیں میں نے جب ان سے کہا نا آپ میرے قافلے کے ساتھ چلے جائیں گے, میں نے عرض کی, انہوں نے اجازت دے دی. کہتی میں نے نا انہیں اپنے غلام کو بلایا میسرا کو اور کہا دیکھ میں تجھے ان کے ساتھ بھیج رہی ہوں, بڑے شریف انسان ہیں, بہت بڑے انسان ہیں, ان کے ساتھ خیال رکھنا, ان کی خدمت کرنا. وہ کہتی ہے میں نے تو کہہ دیا. جب وہ واپس آئے نا میسرا تو کہنے لگا مجھے آزاد کر دو. میں نے کہا کیوں؟ ابھی تو آیا ہے 2-3 مہینے کا سفر کر کے. کہا مجھے آزاد کر دو. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ میں اب کھانے کے بغیر تو رہ سکتا ہوں مگر آمنہ کے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتا. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں غلام زادہ, مجھے تو جس کے ساتھ بھی آپ نے بھیجا اس نے مجھ پہ ظلم کیا, مجھ پہ تکلیف دی, مجھے پریشانی دی, مجھے ستایا, مگر یہ پہلا انسان ہے جس نے مجھے ماں باپ سے زیادہ پیار دیا ہے. کہتے ان کے بغیر پہلے مجھے کھلاتے تھے بعد میں خود کھاتے تھے. بھائی دیکھو جنہیں جانا ہے جلدی سے جاؤ, جلدی سے اٹھو, ہے نا. تو سخت لوگ ہوتے ہیں نا ان سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں بھائی ہم, مجھے تکلیف ہوتی ہے اٹھنے سے. کیا ہوتی ہے؟ یہ میرا حق ہے روکنا. کیا ہے یہ؟ میرا حق ہے, میرا اپنا حق استعمال کر رہا ہوں. ابھی میں کہہ دوں کہ 1 لاکھ روپے ملیں گے, اٹھ کے مت جانا, پوری تقریر سن کے جاؤ. 1 لاکھ روپے دوں گا, بندہ مر تو سکتا ہے مگر اٹھ نہیں سکتا. مگر دنیا پیسے کے چکر میں پڑی ہے اور پیسہ کوئی چیز ہے. میں نے امینوں کو روتے دیکھا, امینوں کو, ہاں صحیح بتا رہا ہوں,
ایک بوڑھا تھا، بوڑھا ابھی کچھ دنوں پہلے اسپتال میں بھرتی ہوا، تو 90,000 کا بل آیا، 1.5 دن میں سانس لینے میں دقت تھی. جب بل دیکھ کے رونے لگا، ڈاکٹر نے کہا کیا پیسے زیادہ لگ رہے ہیں، کچھ کم کر دوں؟ اور زیادہ رویا. کہنے لگا ڈاکٹر صاحب اللہ نے اتنا دیا ہے پورا اسپتال خرید دوں گا. تو کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ آپ کے اس مشین سے میں نے 1.5 دن سانس لیا ہے تو آپ نے 90,000 کا بل بٹھا دیا، اور اللہ کی ہواؤں میں مجھے سانس لیتے ہوئے 80 سال ہو گئے. میں 80 سال کا بوڑھا، میں نے کبھی سوچا نہیں کہ ہر سانس پہ میرے اللہ کا کتنا کرم ہے، میرے مالک کا کتنا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے. آج آپ اپنے گھر جاؤ گے نا، میرے اور آپ کے باپ دادا بھی گھر جانا چاہتے تھے مگر آج قبروں کے اندر ہے. دھیان سے سنو، وہ کہتا ہے میں سنا مجھے پہلے کھلایا بعد میں خود کھایا، پہلے مجھے سنایا بعد میں، اور ان کے ساتھ میں گیا ہوں تو ایک دن بھی دھوپ میرے سر پہ نہیں آئی، ان کے بغیر جاتا تھا تو پریشان ہو جاتا تھا. کہا کیا دھوپ نہیں نکلتی تھی؟ کہا دھوپ تو روز نکلتی تھی. کہا پھر؟ کہا آمنہ کے لال کے سر پہ بادل سایہ کرتا ہوا چلتا تھا. بے شک سبحان اللہ. کہتی ہیں خدیجہ، میں نے کہا یہ بتا فائدہ کتنا ہوا؟ کہا سنو فائدہ سننا چاہتی ہو؟ کہاں؟ کہا لوگ ان سے بولے جھوٹ بولو، اس منڈی میں جھوٹ بول کے ہی فائدہ ہوتا ہے. لوگ کہتے نہیں جھوٹ بولے بغیر کاروبار میں فائدہ، تو فائدہ ہوتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا مگر حرام ہو جاتا ہے کام. اچھا خاصا محنت کا کام کراتا جھوٹ بول کے، ایک بالٹی صاف پانی میں ایک قطرہ پیشاب ڈالو گے تو پورا، بولو تو صحیح، حرام ہو جاتا ہے. لوگ کہنے لگے حضور سے جھوٹ بولے، نبی نے فرمایا جھوٹ نہیں بولوں گا. اللہ تو ذا کی قسم کھائے، فرمایا میں سچ بولوں گا، سچ. کہ جھوٹ بولو مطلب نقصان ہو جائے گا، فرمایا نقصان اور فائدہ میرے رب کے اختیار میں ہے، میں سچ بولوں گا. میں اسرا سے پوچھا پھر؟ کہا وہ سچ بولے، کہا پھر فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا خدیجہ انہوں نے تو منڈی کا نظام ہی بدل دیا، آج تک کسی جھوٹ بولنے والے کو اتنا فائدہ نہیں ہوا اللہ نے جتنا آمنہ کے لال کو فائدہ عطا فرمایا. بے شک سبحان اللہ. جتنا خدیجہ کہتی ہے میرے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی. کہتی میں نے پیغام نکاح کا بھیج دیا. 40 سال کی ہے خدیجہ، 25 سال کے حضور بیوہ ہیں، 2 بار کی. اپنی خادمہ کے ذریعے پیغام بھیجا، نفیسہ گئی حضور سے جا کے بولی میری ماں کی شادی کرنا چاہتی ہے آپ کے ساتھ. پورے عرب کے لوگ شادی کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے کرنا چاہتے تھے کہ مالدار ہو جائیں گے، مگر اور کوئی ہوتا تو اٹھ جاتا. میرے حضور نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا میں ابھی جواب نہیں دوں گا، پہلے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کروں گا. تو مشورہ کرنا کیا ہے بولو؟ کیا ہے بولو؟ آج کل نوجوان لڑکے پوچھتے ہیں نا کہ بغیر پوچھے شادی کرنا ماں باپ کے کیسا ہے. ویسے تو علماء فرماتے حرام ہے، بغیر ماں باپ کی مرضی کے شادی کرنا حرام ہے، مگر چونکہ نکاح ہو جاتا ہے مگر حرام تو ہے. مگر جتنے لوگ اپنی پسند سے شادی کرتے ہیں 99% لوگوں کی طلاقیں ہوتی ہیں. ہندو مسلمان نہیں، سبھی، پوری دنیا ماں باپ کو چھوڑ کے ماں باپ کا دل دکھا کے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اے کیمرے والے ادھر دیکھ بھائی، ادھر دیکھ لے، ادھر دیکھ لے میرے بھائی، توجہ سے سن لیا کرو. توجہ ہے کہ نہیں میری طرف؟ میری طرف کیا کرو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آج کل. حضرت فضیل بن عیاض گھوڑے پہ بیٹھے تھے، گھوڑے پہ گھوڑا پچکنے لگا. کیا کرنے لگا؟ کیا کرنے لگا؟ گھوڑا بچکا تو وہ اترے نیچے، اور اترنے کے بعد نیت باندھی نماز پڑھنے لگے. کسی نے پوچھا گھوڑے کو آپ نے پیار کرتے یا سنبھالتے، یہ نماز کیوں پڑھنے لگے؟ فرمانے لگے حدیث شریف میں ہے جب تم اپنے مالک کی بات نہیں مانو گے تو جو تمہاری بات ماننے والے وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے. تو میں سمجھا کہیں میں اللہ ناراض ہو گیا، اس وجہ سے میں نے گھوڑے کو سنبھالنے کے بجائے گھوڑے کے اور سب کے رب کو منانا شروع کر دیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا. بے شک بے شک. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے تو سر پھٹا ہوا تھا. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ پہلے حضور ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا تو سامنے وہ تھم تھا،
اس میں میرا سر لگا, سر پھوٹ گیا. حضور نے فرمایا تجھے تیرے گناہ کی سزا دنیا ہی میں ملی. اب کبھی کبھی اللہ روک دیتا ہے, آپ کو لگتا نہیں لڑکے لڑکیاں اپنے آپ شادی کر رہی ہیں معاذ اللہ, تو انہیں فکر کب ہے بھائی؟ مگر میرے نبی پاک کے غلاموں, میرے نبی کی بارات شادی تیار ہو گئی اور میرے نبی کا نکاح تیار, اور بارات کہاں جا رہی ہے؟ سیدہ خدیجہ کے یہاں پر. ارے بیوہ کے یہاں جا رہی ہے, بیوہ کے. کسی کوارے کی شادی جاتے دیکھیے بیوہ کے گھر. ہمارے یہاں کے سارے رواج غیر مسلموں والے ہیں, سارے بیوہ سے کوئی شادی نہیں کرتا. بیواؤں کو منحوس کہتے ہیں, بے برکت کہتے ہیں, ملیچ کہتے ہیں. جیسے وہ غیر مسلم بیواؤں کو رنگین کپڑے نہیں پہننے دیتے تھے, وہ گنجا کر دیتے تھے. ہمارے یہاں بھی کوئی کم نہیں ہے جہالت. بیوہ عورت سے کوئی شادی کر لے بری بات مانی جاتی ہے. استغفر اللہ, معاذ اللہ. بیوائیں اپنے قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں, اپنے بچوں کو پالنے کے لیے. ایک عورت نے پھانسی لگائی, جب پھانسی لگائی کسی نے پکڑ لیا, بچ گئی. پوچھا کیوں پھانسی لگا رہی تھی؟ کہنے لگی میری ماں نے مجھے میرے بھائی کی بیوی کے زیور نہیں دکھائے, شادی ہونے والی تھی. میں نے کہا امی مجھے دکھاؤ. کہنے لگی تو منحوس ہے, تیری نظر پڑ گئی تو میری بیٹی میرے بیٹے کے اوپر, تو میری بیٹی کی زندگی پہ منحوسیت چھا جائے گی, لہذا میں تجھے نہیں دکھاؤں گی. وہ رو کے کہنے لگی کہ میری ماں مجھے منحوس کہنے لگی تو اب میں زندہ رہ کے کیا کروں گی؟ کوئی نوجوان یا بیٹھا ہو اور کوئی بیوہ عورت نظر میں ہو جس کے بچے بھی ہوں, ان کا کوئی چاکلیٹ لانے والا نہ ہو, ان کا کوئی باپ نہ ہو, اور وہ عورت پریشان کہیں بیٹھی ہو, نوجوان جا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا بچوں کے, اور اس عورت کا ہاتھ پکڑ لینا بیوہ کا. اگر پوری دنیا ناراض ہونے دینا, اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا, اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا. اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو جوان ہے, تیری برات جائے گی تو جائے گی کس کے پاس؟ کوری لڑکی کے پاس. تو سن, دنیا میں جوان تو بہت ہوئے مگر جیسا آمنہ کا لال جوان ہوا. بولو تو صحیح طرح, آپ بول کے نہیں سن رہے ہو ذرا. جیسے میرے نبی جوان ہوئے ایسا نہ تو آج تک کوئی جوان ہوا ہے نہ ہوگا. میرے نبی بارات لے کے جا رہے سیدہ خدیجہ کے یہاں. تو شاہ خوبا تو جانے جانا, بے شک بے شک, تو شاہ خوبا تو جانے جانا, اے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, مثال تیری جواب تیرا. بے شک. نہ کوئی رشتہ دیکھنے گیا, ہمارے یہاں تو 2-3 مہینے تو رشتہ دیکھنے میں لگ جاتے ہیں. تو میری بات غلط تو نہیں بھائی؟ صحیح بتا رہا ہوں میں. جو لوگ میری بات دل سے نہیں سن رہے نا, وہ بھی قیامت کے دن جواب دیں گے میں صحیح بول رہا ہوں, کیونکہ میں دل سے ہی بول رہا ہوں. یہاں روز ہی دل سے بولتا ہوں مگر آج زیادہ دل سے بول رہا ہوں, اس نیت سے کہ میرے بھائی کو سن کے جائے. ذرا بولے ذرا سبحان اللہ. اب تو پہلے تو بہت لمبی چوڑی دیکھا والی شروع ہوتی ہے نا. پہلے خالہ آئیں گی, پھر چاچا آئیں گی, سب حرام کے کھانے کی عادت پڑ گئی. سب آئیں گے, آ کے کھائیں گے اور ڈکار کے لڑکی کیسی ہے. ابھی وہ بھی تو آئیں گے, وہ دیکھیں گے, وہ فائنل کریں گے. تو کیا کرنے رہی تھی بھائی یہاں پر؟ اور پھر بعد میں منع کر دیا کھا پی کے حرام خوروں نے. اس کی عزت چلی گئی. اس کے گھر بار بار مہمان آئے, اس کی عزت. لڑکی کو تانے مل رہے, تیرا رشتہ نہیں ہوتا. پہلے رشتے سے پہلے کسی دوسرے سے دکھاؤ, اگر تیرے سمجھ میں آئے تو اس کے گھر جا, ورنہ کسی کی عزت مت اچھال. صحیح ہے صحیح ہے. اب تو میاں بڑے بڑے مالدار لوگوں کے اندر ایک چور بیٹھا ہے. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں ایک حاجی جی کو جانتا ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے لڑکے کا رشتہ کراؤ سید صاحب, مجھے کچھ نہیں چاہیے. حالانکہ بہت مالدار آدمی تھا, کروڑپتی آدمی تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی کرائے دیتے. میں نے ایک شریف سی لڑکی نیک دیکھ کے رشتے کی بات کی, لڑکی پسند آ گئی. حاجی جی بعد میں بولے سید صاحب وہ کیا کیا دیں گے؟
میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، پھر بھی اپنی لڑکی کو تو دیں گے۔ میں نے کہا یار میں تو تجھے صحیح آدمی سمجھتا تھا، مگر تیرے اندر تو بہت بڑا چور بیٹھا ہے۔ حضور نے فرمایا نکاح کو آسان کرو، اور جہیز کی وجہ سے لعنت برس گئی جہیز کی اس قوم پر، اس قوم پہ لعنت ہے۔ سب کام نبی کے عاشق نبی پر جان دے دیں گے، نبی کو مانیں گے مگر نبی کی نہیں مانیں گے۔ شادی ہو تو جائے، کر کے تو دکھاؤ ذرا کوئی بغیر دھوم دھڑاکے کی شادی، بغیر جہیز کی شادی، بیکاری ہے جہیز مانگنے والے، جہیز مانگنے والے بیکاری۔ کوئی اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے دے دے تو یہ اس کی مرضی ہے، مگر آج کل یہ چلن چلانا بہت گندا چلن چلا، گھٹیا چلن چلا، دکھا کے دیتے، دوسروں کو اکسا کے دیتے، دوسروں کو پریشان کر کے دیتے۔ میرے نبی کی شادی ہو گئی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، ذرا بولو سبحان اللہ۔ شادی کے بعد پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کو چھوڑو۔ کوئی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ علماء بیٹھے ایک بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اگر علماء اسے دھیان دے دے تو بڑی مہربانی، دعا دے دے تو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹی کو الگ رکھو الگ، اور بعد میں شادی کہتے ہیں ہمیں ماں باپ سے کیا مطلب، ہمیں داماد سے مطلب، بیٹی سے مطلب۔ تو ایسے لوگ اپنی لڑکیوں کا رشتہ خاندانوں میں نہ دیکھا کریں بلکہ یتیم خانوں میں دیکھا کریں۔ وہاں ایسے لڑکے ملیں گے جن کے نہ ماں ہوتے ہیں نہ باپ ہوتے ہیں، ان سے جا کے کریں۔ خاندانوں میں کریں گے تو ماں بھی ہوگی اور باپ بھی ہوگا۔ صحیح ہے، بے شک بے شک۔ بول کے سن لو، میں ذرا بول رہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر اور بولو یا ختم کر دوں؟ بولو، 1 گھنٹہ ہونے والا ہے مجھے بولتے بولتے، آپ کو پتا تو نہیں چلا؟ تھوڑی دیر اور بولو۔ شادی ہو جائے، اب میاں ماں بیچاری پریشان حال تکلیف میں، شادی ہونے کے بعد ماں نے بچوں نے ماں کو چھوڑ دیا، ماں کو جو ہے شادی ہونے کے بعد بیٹے نے چھوڑ دیا، مگر یہ میرے نبی کی والدہ ہے، یہ کہتی میں نے جب سنا میرے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے تو کہتی میرے دل نے چاہا، میرے دل نے کہا کہ چلو اپنے بیٹے کے پاس چلوں، پھر میرے دل نے کہا نہ جاؤ، وہ اب مالدار ہو چکا ہے، اب وہ بڑی عورت کا شوہر بن چکے ہیں، اب وہ تجھے منہ نہیں لگائیں گے۔ پھر کہتی پھر میرے دل نے کہا نانا حلیمہ وہ تو بچپن میں بھی کریم تھے، وہ تو اب بھی کریم ہی ہوں گے۔ کہتی ہے میں پہنچی، اور میں جب مکے پہنچی تو میں نے دیکھا میرا بیٹا، مجھے دیکھ کر کے میرا لال محمد کھڑے ہو گئے۔ کہتی کھڑے ہونے کے بعد میرے بیٹے نے اوپر چادر بچھائی اور مجھے اوپر بٹھانا، خود نیچے بیٹھے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو، سیدہ خدیجہ بولی یہ کون عورت ہے جسے آپ نے اوپر بٹھانا ہے اور خود نیچے بیٹھے ہیں؟ فرمایا پہچانا نہیں، یہ میری دودھ پلانے والی ماں ہے، اس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ میرے نبی نے ایسا کیوں کیا؟ اس وجہ سے اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مائیں اور تمہاری بیویاں تمہارے ماں باپ کی عزت کریں تو تم اپنی بیویوں کے سامنے اپنی ماں کی عزت کرنا سیکھو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بولو تو صحیح، ماں کو نہ ستاؤ، باپ کو نہ ستاؤ۔ آج کل ماں باپ تو مرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، گاڑی والے مجبور ہیں، بوڑھی عورتیں مجبور ہیں بیچاری، ان کے درد سنے نہیں جاتے۔ ایک جگہ میں گیا، اس میں پروگرام میں لمبا چوڑا فاتحہ کا پروگرام تھا، عورت نے مجھے بلایا، کہنے لگی سید صاحب آپ کا نام سید شبات حسین ہے؟ میں نے کہا ہاں جی اماں ہے تو میرا ہی نام شبات حسین۔ کہنے لگی آپ تقریر کرنے آئے؟ میں نے کہا جی۔ یہ میرا لڑکا کرا رہا ہے جلسہ۔ میں نے کہا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ کہنے لگی پوری بات تو سنو، یہ بیٹا میرا ضرور ہے مگر یہ اتنے لمبے چوڑے جلسے کراتا ہے، اس سے کہو 100 روپے تو مجھے دے دیا کرے ایک ہفتے میں بیمار رہتا ہوں، دوائیوں کے لیے پیسے سے بھیک کی طرح مانگنے پڑتے ہیں۔ پھر کہنے لگی سید صاحب اس سے کہنا، اسے بتانا اس کے باپ جب زندہ تھا تو میں پان کھاتی تھی، اس ظالم نے میرا پان بھی کھانا چھڑوا دیا۔ اور پھر وہ موٹے موٹے آنسوں سے روئی اور کہنے لگی میرا ہاتھ پکڑ کے ایک بات بتاؤ، آپ بھی تو کسی ماں کے بیٹے ہوگے، یہ میرے بیٹے سے جا کے کہنا میں بوڑھی ہوئی ہوں مگر اندھی نہیں ہوئی ہوں، یہ جاتا ہے سودا لے کے بازار سے لے کے آتا ہے، مٹھائی کھانا اور پھل، اور اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ مجھ سے چھپا کے بیٹھ کے کھاتا ہے۔ کیا میں نے اتنا برا کیا ہے اس کے ساتھ جو یہ مجھے یہ صلہ دے رہے ہیں؟
میں کہتا ہوں ماں باپ اتنا برا کرتے ہیں؟ ماں ایک بار مر جائے تو دوسری بار، اور پھر وہ بولی کتنی بار دعا کرتے ہوئے اللہ ایسی ذلت والی زندگی سے موت دے دے، ایسے پیسے پہ 1,00,000 بار نہیں 1 کروڑ بار لعنت، جس کی ماں گھر میں اپنے بچے سے پیسے مانگتی ہو۔ امی عائشہ کہتی میرے دروازے پہ ایک عورت آئی، دروازہ کھولا، کہنے لگی میرے بچے بھوکے ہیں، میں بھوکی کچھ دے دے۔ سیدہ امی عائشہ کہتی میں نے نکال کے 3 کھجوریں دی، اس نے ایک بچے کو کھلائی، دوسرے کھلائی، تیسری کھجور اپنے منہ میں لی، بچے نے ماں کی طرف دیکھا کھا کے، ماں نے دیکھا بچے کھا چکے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں، تو منہ سے کھجور نکال دی، 2 ٹکڑے کیے، اس بچے کے منہ میں رکھی، اس بچے کے منہ میں رکھی، ہستی بھی چل دی۔ امی عائشہ کہتی میں رو دی، میں جب روئی حضور آئے، کیوں رو رہی عائشہ؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے ممتا دیکھی ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا یا رسول اللہ ایک عورت آئی تھی، بچے بھوکے تھے، 3 کھجوریں دے دی، ایک بچے کے منہ میں، دوسرے کے منہ میں، دونوں کھجوریں دے دی، تیسری کھجور اپنے منہ میں رکھ دی، اور پھر وہ کھانے والی تھی، بچوں نے دیکھا، ماں نے اپنی بھوک کی فکر نہیں کی، منہ سے کھجور نکالی، دونوں بچوں کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دی۔ یہی دیکھ کے میرا دل جلنے لگا، ایک ماں کتنے بچوں پہ مہربانی کرتی ہے، اور جب ایک ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو 4 بچے اسے پھٹکار مارتے ہیں، بڑے کے پاس رہ لے، چھوٹے کے پاس رہ لے، اس کے پاس رہ لے۔ او لوگوں تم اور میں اس وقت کے پیدا کیے ہوئے ہو، آج کے زمانے کے ڈائپر کا زمانہ ہے، اس زمانے میں تو ہماری اور آپ کی ماں نے کیسے زندگیاں گزاری ہوں گی۔ جب رات کو بیٹا پیشاب کر دیتا تھا تو ماں پوری رات سردیوں میں پیشاب پہ لیٹی رہتی تھی۔ کیا کوئی کسی کے پیشاب پہ لیٹ سکتا ہے؟ بولو لیٹ سکتا ہے، مگر ماں ہماری بھی لیٹتی تھی، آپ کی بھی لیٹتی تھی۔ یاد رکھو ایک بار ماں باپ چلے جائیں تو دوسری مرتبہ نہیں ملیں گے۔ ایک آدمی میرے پاس آ کے بولا میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں کہا تم نے ستایا ہوگا؟ کہنے لگا نہیں میں نے نہیں ستایا۔ میں کہا عید آنے والی ہے، عید ملو گے؟ بولے ہاں مل لوں گا، مگر ابا ملیں گے نہیں، ناراض ہے۔ میں نے کہا عید مل کے ان سے درود پڑھ لینا۔ وہ سمجھا کوئی عمل ہے گیا کہ وہ واپس آ گیا، کہنے لگا ابا مان گئے۔ میں نے کہا بڑی جلدی کیسے؟ کہنے لگا میں عید والے دن گیا، ابا سے عید ملوں گا، مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے کہا ابا عید ملوں گا، گھر سے باہر نکال دیا، دھکے مارے۔ پھر میں جا کے ابا سے چپکنے لگا تو مجھے دھکے مارنے لگا۔ میں نے زبردستی ابا کے سینے سے اپنے سینے کو ملایا، میں نے زبردستی دبوچ لیا، میں نے باہوں میں سما دیا باپ کو۔ میرا بوڑھا باپ تھا، مگر جب میرے سینے کی گرمی میرے باپ کے سینے تک پہنچی تو میرا باپ پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ میں نے پوچھا ابا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے میرے بیٹے اس وجہ سے رو رہا ہوں، میرے بیٹے کی جتنی تو نے آج مجھے محبت دی ہے اتنی کبھی نہیں دی تھی۔ میرے لال تو نے آج مجھے بڑا ہی نوازا ہے۔ میرے بیٹے سن، میری دولت کی دولت نہیں ہے، میری دولت کار، میری دولت گھر نہیں ہے، میری دولت تو ہے۔ میں نے اپنی جوانی میں آگ لگا کے تیری جوانی میں اجالا کیا ہے۔ میں تیری وجہ سے پردیسوں میں گھوما پھرا ہوں، میں نے مزدوریاں کی، دھوپوں میں چلا ہوں۔ اے میرے لال تیری ایک ایک چیز کے لیے کہاں بھاگتا پھرا تھا، مگر تو مجھے ڈانٹتا تھا تو میرا دل دکھتا تھا میرے لال۔ مگر آج تو نے مجھے عید ملا ہے تو میری اصلی میں عید ہو گئی۔ وہ کہتا ہے سید صاحب میں بہت لوگوں سے عید ملا تھا، مگر جب آج اپنے باپ سے عید ملا ہوں تو مجھے احساس ہوا ہے کہ عید کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں یار باپ ایک بار چلا جائے دوسری بار نہیں ملتا۔ آج سے 21 سال پہلے میرے والد کا انتقال ہوا۔ آج میں روز تقریر کرتا ہوں، مگر اللہ جانتا ہے میں روز یہ بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کاش میری یہ تقریریں ہو رہی ہیں، کاش میری ایک تقریر میرے باپ نے سن لی ہوتی تو کتنی بڑی بات ہوتی۔ میرا باپ اگر ایک تقریر سن لیتا۔ یہ بتاؤ جب ایک مالی نے پیڑ لگایا اور پیڑ جب پھل دینے لگا اور پھل جب وہ دینے لگا تو مالی کا انتقال ہو گیا۔ اب پیڑ پھل دے تو دے کسے؟ اب پیڑ کہتا ہے میرے مالی تو کہاں چلا گیا مجھے لگا کے؟ آج میرے اوپر پھل اترے ہے تو وہ مالی نہیں ہے۔ یار جس کا باپ نہیں ہے وہ یاد کر کر کے روتا ہے، اور جس کا ہے وہ ضرور باپ چلے گے دوسری مرتبہ نہیں مل سکتے۔ میں تجھے بتا رہا ہوں دوست مل جائیں گے تجھے، میاں اور رشتہ دار مل جائیں گے، مگر ماں باپ کی میں نے ٹھنڈی مٹی سے روتے لوگوں کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتی ہے حلیمہ میرے بچے نے مجھے اتنا پیار دیا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھ سے حضور نے فرمایا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے کہا میرے بیٹے محمد
میرا سگا بیٹا ہوتا وہ بھی مجھے اتنی عزت نہیں دیتا جتنی آپ مجھے عزت دے رہے ہیں. اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، اے میرے بھائیوں، دنیا مختصر ہے. اللہ کے واسطے اس کے نبی کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ماں باپ کا خیال رکھو. امی عائشہ فرماتی ہے کہ نبی پاک اتنا خیال رکھتے تھے، فرماتی حضور جب آرام کرتے تھے، آخری باتیں کر رہا ہوں، فرماتی حضور جب آرام کرتے تھے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی جو نبی پاک کو اٹھا دے، مگر ایک دن حضور ایک دن سو رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، میں گئی، حضور مجھ سے پہلے گئے. دیکھیں آپ، ہمارے یہاں سسرال والوں کو عزت نہیں دی جاتی، ذلیل سمجھا جاتا ہے، یہ میرا سالہ ہے، یہ میرا سسر ہے، اسے کیا عزت دینی ہے؟ تو سنو میرے نبی کے غلاموں، وہ عورت آئی، حضور اس کا ہاتھ پکڑ کے لائے، بوڑھی عورت تھی. سرکار نے فرمایا، امی عائشہ کہتی ہے وہ روئی تو حضور بھی روئے، وہ مسکرائی تو حضور بھی مسکرائے. جب وہ جانے لگی حضور نے چادر دے دی. میں نے پوچھا حضور آپ اتنا ٹائم کسی کو نہیں دیتے، آپ نے اتنا ٹائم اسے کیوں دیا؟ تو آپ نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں، یہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے، کبھی کبھی اس کی زندگی میں آتی تھی، آج جب آئی ہے تو میں نے خدیجہ کے لیے اسے عزت دی ہے تاکہ میری خدیجہ کی روح راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. آج میاں امی عائشہ کہتی مجھ سے غلطی ہو گئی، اور ایک دن حضور نے کہا ذرا کچھ زیادہ کھانا بنا لو، توجہ ہے کہ نہیں؟ بولو اور بولو یا ختم کر دو؟ بولو ذرا جلدی بولو. بولیے بولیے. فرماتی ہے امی عائشہ، سیدہ عائشہ، حضور جب نے مجھ سے کہا کھانا بناؤ زیادہ، میں نے کہا کیوں؟ کہ پڑوس میں خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہیں، میں انہیں کھانا کھلانا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ کیا اس بوڑھی کا ذکر کرتے ہیں؟ امی عائشہ کہتی مجھ سے غلطی ہو گئی، ان کی غلطی ہے، میں انہیں غلطی نہیں مانتا. فرماتی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نے کہا کیا آپ اس بوڑھی خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں؟ اس کے مثال کو تمہارا ہو گیا، آپ کے نکاح میں میرے جیسی عورت موجود ہے. فرماتی میں نے جب یہ کہا نبی پاک کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے وہی آتے وقت ہوتا تھا. میں آگے بڑھی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ تو نے میرے دل کو دکھایا ہے. اللہ اکبر. پھر حضور کا چہرہ بالکل آنسوؤں سے تر ہو گیا اور کہا عائشہ آج مت کہنا تم مجھے مدینے میں اس وقت مانتی ہو جب پورا مدینے کے لوگ مجھے مانتے ہیں، ہزاروں لوگ مجھے مانتے ہیں، مگر خدیجہ مجھے اس وقت مانتی تھی جب پورے مکے میں کوئی نہیں مانتا تھا. فرماتے میں ایک دن گھر میں آیا، میں رو رہا تھا. خدیجہ نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا لوگوں نے مجھے گالیاں دی ہیں، مجھ پہ پتھر مارے ہیں، مجھ پہ بہت ستایا ہے. فرماتی میرا ہاتھ پکڑ لیا حضور، فرماتے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اندر لے گئی، ایک گلاس دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد مجھ سے کہا اے میرے سرتاج آپ دل تھوڑا نہ کرے، خدیجہ چاہے زندہ رہے نہ رہے مگر آپ دیکھنا ایک دن وہ آئے گا اللہ آپ کو بہت عزت عطا فرمائے گا میرے سرکار. اللہ آپ کو فرماتے میرے حضور کہ میرے ساتھ وہ جو ملکہ عرب تھی، پورے عرب کی ملکہ، فرماتے میرے ساتھ اس نے 8 دن کے بعد فاقے کیے شیب ابی طالب نے. فرماتے کائے سے فاقے توڑتی تھی؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ پیڑ کے پتے کھاتی تھی، پیڑ کے پتے. میرے آقا فرماتے ہیں ایک دن میں نے کہا خدیجہ کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کہتا ہے ہمارے اوپر قرضہ ہے، کوئی کہتا ہے میں غلام ہوں تو میں کیا کروں؟ سیدہ خدیجہ نے کہا میرے آقا سب کو بلائیں، میری دولت کون سے دن کام آئے گی؟ عائشہ اس نے اتنی دولت اکٹھی کی کہ اس کے سونے کا اتنا بڑا ڈھیر لگا کہ وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی، خدیجہ کو میں نظر نہیں آتا تھا. ذرا بولو تو صحیح یار، کتنا بڑا سونے کا ڈھیر کہ خدیجہ مجھے نظر نہیں آتی اور میں خدیجہ کو نظر نہیں آتا. فرماتے حضور خدیجہ نے اعلان کیا کلمہ پڑھو غلاموں اور اے قرضداروں تم بھی کلمہ پڑھو، تمہیں قرضے سے آزاد کرنا یہ خدیجہ کا کام ہے، تمہیں غلامی سے آزاد کرنا یہ خدیجہ کا کام ہے. تم کلمہ پڑھ لو، تمہیں اللہ سے ملا دینا یہ محمد مصطفیٰ کا کام ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. میرے والے بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں.
اتنی دیر تک بیٹھ گئے بہت بڑی بات ہے، توجہ ہے میری طرف نہیں. میں نے پہلے کہا تھا جسے جانا ہو چلا جائے، کہا تھا نہیں کہا تھا، مگر انسان اپنی حرکتوں سے بات نہیں آتا. ایک بار غوث پاک تقریر کر رہے تھے، کون؟ غوث العظم. ایک چڑیا وہ آگے چیل اور بولنے لگی، آپ نے دیکھا آواز کر رہی ہے، آپ نے دیکھا تو نیچے گر گئی، 2 ٹکڑے ہو گئے، مر گئی. غوث پاک نے اسے بعد میں اٹھایا، اخباروں نے خیر میں لکھا ہے، اٹھ گئی. آپ نے فرمایا میری بات سن کے جا. چیل سے کہہ رہے ہیں دیکھ میرا نام عبد القادر ہے، اب میں تقریر کروں نا تو یہاں سے جب بھی جائے نا آواز مت کرنا، اس بار زندہ کر رہا ہوں اگلی بار زندہ نہیں کروں گا. بے شک سبحان اللہ. غوث پاک تو چیل کو مار کر دیتے ہیں. بھئی اگر مجھ سے بھی کوئی ایسی بات سردد ہو جائے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اعلیٰ فرماتے تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے اور تصرف پر تیرا عامل ہے یا غوث ہے. بھئی میں تو ایسا نہیں کر سکتا، مگر جو غوث پاک جن کا نام بار بار آ رہا ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. بے شک سبحان اللہ. تو بیٹھ کے سننے میں کیا تکلیف ہے؟ کوئی مسئلہ اصل میں دل نہیں لگ گیا نا، فلم دیکھو دپری دیکھو، نماز میں دل نہیں لگتا. ایک عیسائی کہتا ہے ایک مسلمان سے، مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے 3 خدا ہے. مسلمانوں اللہ استغفر اللہ، کیسی بات کر رہا ہے؟ کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے 3 خدا کا. کیسے کہ مجھے لگتا ہے 5 وقت کی نمازوں کا الگ خدا ہے جو اتنے کم لوگ جاتے، اور مجھے لگتا ہے جمعے کا ذرا تھوڑا مضبوط خدا ہے جو زیادہ لوگ جاتے، اور عید کا بہت ہی زیادہ مضبوط خدا ہے جو ایک بار سارے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں. ایک یہودی کہتا ہے کہ نہ یہودی نہ عیسائی نہ ہندو نہ کوئی اور قوم مسلمانوں کی مخالفت کرے گی، سب اسی دن سرنڈر ہو جائیں گے جس دن جمعے کے برابر نمازی فجر کی نماز میں آنے لگے. اس دن دنیا میں کوئی مسلمانوں کو نہیں ستائے گا. بولو یار بولو. میں آخری باتیں کر رہا ہوں، ذرا دل لگا کے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو سبحان اللہ. میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ بات وہاں تک پہنچاؤں. حضور فرماتے ہیں خدیجہ غار حرا، کتنے لوگوں نے دیکھا ہے غار حرا؟ مکہ کون کون گیا ہے؟ مکہ کون کون گیا ہے؟ غار حرا دیکھا ہے؟ غار حرا پر 7 دن میرے نبی 2.5 کلومیٹر کی چڑھائی ہے. کتنے کلومیٹر کی؟ ایسا پہاڑ ہے ایسا 2.5 کلومیٹر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جاتے تھے، 7 دن اعتکاف کرتے تھے، روتے تھے امت کے غم میں. غار حرا نے دیکھے ہیں سجدے رسول کے، حیات پتھروں کو، عبادت رسول کی. آج تک کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا، نہ باپ بیٹے کے لیے، نہ ماں بیٹے کے لیے، نہ بیوی شوہر کے لیے، کوئی کسی کے لیے نہیں رویا جتنے میرے نبی امت کے لیے روئے ہیں. پوری رات روئے ہیں. اے لوگوں ذرا غور کرو غار حرا پر. میں آپ کو بتاؤں 2017 میں جب 17 میں پہلی بار حج پہ گیا تھا، میں چڑھ رہا تھا، چڑھا نہیں جاتا تھا، پھر چڑھا 8-10 جگہ بیٹھا ہوں تب 2.5 کلومیٹر چڑھا ہوں. مگر آپ کو بتاؤں میری ماں اور آپ کی ماں سیدہ خدیجہ جب حضور اوپر عبادت کرتے تھے کھانا لے کے جاتی تھی 4 کلومیٹر پیدل، اس کے بعد 2.5 کلومیٹر، وہ بھی 60 سال کی عمر کے تقریباً. کیسے چڑھتی ہوں گی مجھے بتاؤ ذرا، کیسے چڑھتی ہوں گی؟ میری ماں کیسے چڑھتی ہوں گی؟ کیسے تکلیفوں میں. پہلے 2.5 کلومیٹر کا سفر ایک بار حاجی جاتا ہے، اور پورے لوگ نہیں جاتے، سارے حاجی جاتے بھی نہیں ہیں. مگر میری ماں خدیجہ کیسے چڑھتی ہوں گی؟ مگر آپ کو بتاؤں اگر کوئی مجھ سے یہ کہہ دے اے شباہت حسین کل اعلیٰ حضرت میرے قوم میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا تجھے سلام کہا ہے، تو میں کہوں گا اے اللہ میری زندگی کامیاب ہو گئی جو اعلیٰ حضرت جیسے مقبول ولی نے مجھے سلام کہہ دیا. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ تجھے غوث اعظم نے سلام کہا ہے تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی. کوئی کہہ دے تجھے علی نے سلام کہا ہے، ابو بکر نے سلام کہا ہے، تجھے اللہ کے رسول نے سلام کہا ہے، کتنی بڑی بات ہو جائے گی. مگر خدیجہ اوپر کھانا لے کے پہنچی، جب دسترخوان لگا اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل آئے آ کے بولے یا رسول اللہ یہ جو خدیجہ آئی ہے اسے انہیں اللہ سلام کہتا ہے، سلام انہیں سلام کہتا ہے. میرا امام کہتا ہے عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام. اور فرماتے سیما پہلی ماں، سیما پہلی ماں، کافے امن و ہما،
को सलाम, फरमाते आम मर्द का हक आम औरत से अदा नहीं हो सकता, मगर खदीजा वो है जिसने अल्लाह के रसूल का हक अदा कर दिया है। बेशक बेशक सुभान बोलो तो सही सुभान अल्लाह। अल्लाह। देखो मौत सबको आनी है ना, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, मौत सबको आनी है ना, तो सईदा खदीजा का विसाल का करीब आ गया। ध्यान से सुनना, आखिरी बातें कर रहा हूँ, हिलना नहीं, ध्यान से सुनना। सैयदा खदीजातुल कुबरा, जा फातिमा अब्बा को बुला के लेके आओ। उंगली पकड़ के सैयदा फातिमा लाई, बिस्तर पे लेटी है सैयदा खदीजा। हुजूर ने देखा, आके कहा खदीजा पहले मैं आता था तो तुम उठ के खड़ी हो जाती थी एहतराम में, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम लेटी रही हो, क्या बात है? कह लगी या रसूल अल्लाह, आज मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, अचानक मैं खड़ी नहीं हो सकती। फिर सरकार से कह लगी हुजूर एक बात अर्ज करनी थी। जी हुजूर ने फरमाया बोलो खदीजा। अर्ज किया रसूल अल्लाह, मेरे आका करीम, मैं अपनी बिसात के हिसाब से, अपने हिसाब से आपकी खिदमत की, मगर जितना ख्याल रखती थी मैंने रखा, मगर चूंकि मैं एक आम औरत हूँ और आप अल्लाह के हबीब हैं, मैं कहा एक आम अरब की औरत, तू अमीर हरम, मैं फकीर अजम, तू कुजा मन कुजा। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो मेरा आखिरी वक्त है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरी बहनें सुने, सारा कुछ लुटा के मलका अरब थी, पूरे अरब की मलका होने के बाद फाका करके पत्ते खा के, और क्या कह रही है, मेरी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दे। मेरे आका करीम ने सईदा खदीजा की तरफ देखा और कहा, ऐ खदीजा तुझसे मैं भी राजी हूँ, मेरा अल्लाह भी राजी है, और मेरी खदीजा तो दुनिया में बीबी है, आखिरत में भी तुम मेरी बीबी बनोगी, और मैंने तुम्हारा महल देखा है जन्नत में, मोतियों का महल है तुम्हारा, मोतियों का महल है तुम्हारा। खदीजातुल कुबरा ने अगली बात कही, ऐ मेरे आका एक बात और कहनी थी। कहा क्या? कहा मेरे आका, मेरे सरकार एक जोड़ी अपना कपड़ा दे दीजिए। कहा क्यों? कहा आपका कपड़ा पहन के कब्र में जाना चाहती हूँ, मुझे पता है जहाँ आपका कपड़ा होता है वहाँ अजाब नहीं आता। सरकार ने फरमाया तुम कपड़े की बात करती हो खदीजा, तुम कहो तो मैं अपनी तुम्हें खाल निकाल के दे दूं, मैं अपनी खाल तुम्हें निकाल के दे दूं। फिर खदीजा ने कहा आखिरी बात यह है मेरे सरकार, मैंने और बेटियों की तो शादी कर दी, मेरी फातिमा रह गई है, इसका ख्याल रखना। फातिमा का हाथ बाप के हाथ में दिया, बाप का हाथ फातिमा के हाथ में दिया, कहा फातिमा तू अपने बाप का ख्याल रखना। हुजूर आप इसका, फिर हुजूर से कहा सरकार जरा हाथ दे दीजिए। सरकार ने हाथ दे दिया, हाथ में ले लिया बाहर, हुजूर के हाथ को बोसा दिया और कहा, सरकार ने फरमाया क्या बात है? कहा मेरे हुजूर अभी कुछ देर के बाद अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगी, अल्लाह पूछेगा खदीजा दुनिया से क्या लाई है, तो कह दूंगी तेरे हबीब का हाथ में लेके आई हूँ। हजार सलाम हो उस खदीजा पर कि जिसके माल से हम सारे पले हैं, जिसने अपना माल दे करके इस्लाम को यहाँ तक पहुँचाया है। हजार सलाम हो वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। अल्लाह का कुरान कहता है जो ईमान लाने में जिन्होंने सबकत की वो सबकत ले गए और वो अल्लाह की बारगाह में मुक़र्रब है, अल्लाह की बारगाह में वो इज्जत वाले हैं। ऐ लोगों हम सबको मौत आनी है, बोलो आनी कि नहीं आनी? बोलो आनी कि नहीं? 2 मिनट की बात रह गई है, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो। देखो मैंने अभी 18 साल के लड़के को कुछ दिनों पहले गुस्ल दिया था, मुझे याद है, तो मैंने उसकी खोपड़ी को उठाया तो उसकी हड्डी सफेद मेरी उंगली पे लग गई, खून निकल गया। मैं रोया तो वो एक साहब कहने लगे आपको दर्द हो रहा है? मैंने कहा दर्द तो हो रहा है मगर रो किसी और वजह से ना हो। किस वजह से? मैंने कहा मैं मुसलमान हूं ना, मुनाफिक नहीं हूं। हुजूर फरमाते मुर्दे का जब हाथ पकड़ता है ना गुस्ल देने वाला तो गस्साल, तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। मैं कहता हूं जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो ये बताओ जब पोस्टमार्टम होता होगा तो कितनी तकलीफ होती होगी। यार बताओ वो तो शराब पी के चीख देता है। मैं सफर में रहता हूँ, दुआ करता हूँ मेरे मालिक मुझे, मेरे मालिक पोस्टमार्टम की मौत से बचा लेना, अपने फजल और अपने करम की मौत देना। मुझे बताओ कब्र में जाना है कि नहीं जाना? कोई साहब है
میں نے اپنے ہاتھوں سے 5-5 سال کے بچوں کو دفن کیا ہے. ہم لوگ گناہوں میں لگے ہوئے. قبر میں جا کے حضور کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا؟ سب بولو. تو کون سی آنکھوں سے دیکھو گے؟ ان آنکھوں سے جن سے فلمیں دیکھتے ہو، گندی تصویریں دیکھتے ہو. ان آنکھوں سے جن سے گندی عورتوں کو دیکھتے ہو. تمہارے موبائلوں کو چیک کرنا کتنی گندی تصویریں جاتی. مجرم کو نہ شرم آؤ، آباد کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے. حضور کو دیکھیں گے یار. نوجوان لڑکے آج برباد ہو گئے، ان کی تنہائیاں برباد ہو گئی، زنا عام ہونے لگا. ہمارے خلاف پوری دنیا کی ساری قومیں ہیں، ہمیں مٹانے کے منصوبے بن رہے ہیں، مگر ہمیں کوئی فکر نہیں. ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو سجدے میں جا کے توبہ تو کر سکتے ہیں. وہ لوگ کر سکتے ہیں. قبر کتنی بے درد ہوتے ہیں. قبر میں رکھنے والے لوگ ایک جھلی تک بند کر دیتے ہیں، سوراخ تک بند کر دیتے ہیں. ذرا ذرا سا گھبراہٹ ہونے لگی. اے اللہ میں بیان کر رہا ہوں قبر کو، اور ایک دن قبر کے اندر ہوں گا. میرے دل تو دیکھو، وہ قبر میں اندھیری میں مجھے تو لائٹ چلی جائے تو گھبراہٹ ہونے لگتی. ذرا سی گرمی میں گھبراہٹ، قبر میں کیسے گزاروں گا. مولا علی کا یہ فرمان مجھے آج ہی ملا ہے جو آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ اتنا بھاری فرمان ہے کہ آپ اسے لکھ لیں اپنے دل پر. بہت بھاری فرمان ہے. قبر سے ڈر لگتا ہے. مولا علی کہتے ہیں پوچھا قبر میں کیا ہوگا؟ قبر کی تنہائی میں. فرمایا جیسے تمہاری تنہائی دنیا میں ہوگی ویسی قبر کی تنہائی ہوگی. اگر دنیا کی تنہائی میں بے چینی ہوتی ہے تو قبر کی تنہائی میں بھی بے چینی ہوگی. اور اگر دنیا کی تنہائی میں اللہ سے ڈرتے ہو تو قبر کی تنہائی میں آسانی ہو جائے گی. بے شک سبحان اللہ. آخری بات کر رہا ہوں. ایک بندہ، بارش نہیں ہو رہی تھی موسیٰ کی قوم میں. آخری بات کر رہا ہوں، دھیان سے سننا، بہت دھیان سے سننا نوجوانوں. ایک نوجوان اور سارے لوگ گئے موسیٰ کے پاس. کہ بارش کے لیے دعا کریں، جانور مر رہے ہیں. موسیٰ کے پہاڑ پر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ بارش برسا، عطا کر بارش، فضل کر اپنا، رحم کر اپنی، رحم کر، کرم کر. آواز آئی موسیٰ نہیں کروں گا بارش. میرے بندوں میں یہ جو کھڑے نا بندے، اس میں ایک ایسا آدمی ہے جس سے 40 سال سے جس نے گناہ کی ہے، توبہ نہیں کی ہے، مجھ سے صلح نہیں کی. نہیں کروں گا بارش. موسیٰ نے کہا دیکھو بھائی تم میں کوئی گنہگار ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، 40 سال سے توبہ نہیں کی ہے اس نے. انہوں نے کہا کیا ہے؟ پہاڑ سے اترتا ہے نیچے کو. وہ آدمی سنے، چور کو پتا ہوتا ہے کس نے چوری کی ہے. ایسے ہی جب ماں سے پیٹ نہیں چھپ سکتا تو اللہ سے گناہ نہیں چھپ سکتے. وہ آدمی جس کے بارے میں کہا تھا نا موسیٰ نے، وہ کانپنے لگا، رونے لگا، سسکیاں لے کے رویا. اے مالک معاف کر دے، مجھے رسوا نہ کر، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے رسوا نہ کر. مگر اس نے ہلکے ہلکے رو رہا تھا کہ پڑوس والوں کو بھی خبر نہیں ہو رہی تھی. اللہ اکبر. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی. ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. اللہ اکبر. رویا. موسیٰ نے کہا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ دوسری آواز دی، بولا مالک یہ لوگ مجھے ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیں گے، مجھے معاف کر دے میرے مالک. مجھے گناہوں کے ساتھ یاد کریں گے میری عزت، مجھے معاف کر دے، توبہ کرتا ہوں سچی. پھر موسیٰ نے تیسری مرتبہ کہا اگر نکلتا ہے یا نام لو. جب کہا نا نام تو پھر تو کانپنے لگا، رو کے بولا مالک میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، جتنا کر سکتا تھا اتنا کر دیا. میرے رب مجھے معاف کر دے. اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے. اے مالک مجھے معاف کر دے، میں رسوا ہو جاؤں گا. میرے رب کریم ہے، تو کریم. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھو دیتا ہے. ایسے رویا، ایسے کہ ایسی موسلا دھار بارش شروع ہوئی. بارش جب شروع ہوئی لوگ بھوک بھیگ تیرے پہاڑ سے بھاگنے لگے، مگر موسیٰ نہیں گئے. کہنے لگے مالک وہ کون بندہ تھا؟ وہ تو گیا بھی نہیں، تو نے بارش کیوں کر دی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی اسی کی وجہ سے، اور اب اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے، مجھ سے معافی مانگ لی ہے. اب جو میں نے بارش کی ہے وہ بھی اسی بندے کی وجہ سے کی ہے، جس نے توبہ کی ہے اسی کی وجہ سے بارش کی ہے. موسیٰ نے کہا مالک
गुनाह कराता तब मैंने उसका नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊंगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वो माफ करने वाला है, तुम्हारे गुनाह भी उसे पता है, मेरे भी उसे पता है। बोलो है कि नहीं? बोलो। तो कितने लोग ऐसे हैं कि हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे, दोनों हाथ रख के बताएं, दोनों हाथ रख के, दोनों हाथ रख के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ न देखे, मुस्कुराए ना। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से मेरे हुजूर के नाम पर पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, 1 2 खड़े हो जाओ। दाढ़ी रखने वाले जो हाथ से दाढ़ी ना मुड़ाए, खड़े रहो। जब मैं बिठा लूं तो बैठना, जब तक खड़ा है। कोई मदरसे का बच्चा खड़ा ना हो, उनके तो निसाब में होता है, बाकी बच्चे खड़े हैं। और कोई आशिक है 100 शहीदों का सवाब। देखो मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, दाढ़ी लेके जाओ यार कब्र में, ये सुन्नत है हुजूर की। खड़े रहो, खड़े रहो। जब मैं बिठा लूं तो बैठना है। कोई और आशिक रसूल जो इस महफिल में खड़े होके कहे आज से मैं जिंदगी जीऊंगा नबी के लिए। क्योंकि मियां दाढ़ी मुंडाने से बंदा खूबसूरत नहीं होता, दाढ़ी रखाने से होता है। अभी कुछ दिनों पहले बरेली से एक जनाजा निकला तो गैर मुस्लिम कहते थे कि जब बरेली का अख्तर इतना खूबसूरत है तो फिर बगदाद के गौसे आजम कितने खूबसूरत होंगे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, दाढ़ी रखने वाले खड़े हो जाओ। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की। देखो मरना है, तौबा कर लो अल्लाह से और खड़े हो जाओ। इधर आ जाओ, निकल के इधर आओ, और निकल के इधर आओ। दाढ़ी रखने वाले इधर आए, आ जाओ। लोग गुनाह करते हुए नहीं शर्माते, आप नेक काम करते हो शर्मा रहे हो। आपको तो देखना भी सवाब है नौजवानों, आ जाओ। आपको तो मैंने अल्लाह से मांगा है, ए अल्लाह दे दे कुछ ऐसे बंदे जो तेरी महबूब के नाम पे तौबा करें। आप तो भाई गाड़ी कोई आप आ जाओ, आ जाओ इस मैदान में। याद रखो मैं बड़ा आजिज़ इंसान हूं, मगर जब भी मदीने जाता हूं ना तो पहला सलाम कोई गाड़ी रखाते हैं ना मेरी तकरीर में, उनका कहता हूं। हुजूर की बारगाह में अब भी अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। इनके लिए रोज दुआ करता हूं मैं, दाढ़ी वालों के लिए। कोई और आशिक रसूल है? मैं किसी लायक नहीं हूं मगर दुआ करूंगा, मेरी दुआएं ले लो, मुसाफिर आदमी हूं। इंशाअल्लाह बरकतें मिलेंगी। आ जाओ, अल्लाह तुम्हें जहान की नेमतें देगा। आ जाओ, मेरे हुजूर की सुन्नत रखा लो, 100 शहीदों का सवाब है। आ जाओ, 2 लोग और आ जाओ। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह के करम की बात है, अल्लाह के फजल और उसकी मेहरबानी की बात है। हम किसी लायक नहीं, मगर कोई और आशिक रसूल हो, अल्लाह का करम है, लूट लो आज उसकी रहमतें। आ जाओ, अंग्रेजों की तरह चेहरा ना बनाओ और मेरे नबी की तरह चेहरा बनाओ। आओ आओ, सुभान अल्लाह। एक भाई और आ गया, वो एक साहब और आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। खुसरो भी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, खुसरो भी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह है, माशाअल्लाह। काफी दाढ़ी रखने वाले हाथ ऊपर कर ले, हाथ ऊपर कर। कहो मेरे साथ वादा करते हैं अल्लाह को गवाह बनाकर, अल्लाह को गवाह बनाकर, उसके रसूल को गवाह बनाकर, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, पूरी रखाएंगे। बैठ जाए। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। कितने लोग ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, हुजूर की आंखों की ठंडक है। जो आज नियत करेंगे वो नमाजी बन जाएंगे। दोनों हाथ उठा के कहो, दोनों हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। मैं दुआ करूंगा, आप हाथ उठाओ, हाथ ऊपर करो। अल्लाह नियत करना इनका काम है, नमाजी बनाना ये तेरा काम है। बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाला। कोई और आशिक रसूल है? हाथ उठा के बताएं कितने लोग अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे। दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह। मसला के हालात पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाफरामत रखे। मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बॉस पाक का करम हो गया। मैंने जितनी भी तकरीर की अपने रब को राजी करने के लिए की, इस वजह से की कि वो मेरे रब के बंदे बैठे हैं, इनका हिसाब
تو کل جب قیامت کے دن تم جب حضور کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو آپ اپنے حساب سے سننے کا حق ادا کرنا، میں بولنے کا حق ادا کر کے جا رہا ہوں، میرا رب جانتا ہے، اس کے فرشتے بھی گواہ ہیں، میرے حضور گواہ ہیں، میں نے جتنی باتیں کہی ہیں دل سے کہی ہیں، جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہو اللہ مجھے معاف فرمائے، توبہ کریں آپ بھی، میں بھی توبہ کرتا ہوں، پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، بیٹی جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، والسابقون السابقون اولئک المقربون، صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ 2 منٹ کا ٹائم اور ہے آپ کے پاس؟ یہ